محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کے بیان کا یہ ہفتہ واری سلسلہ ہے۔ آج انشاءاللہ مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرت سعد ان مسلمانوں میں سے ہیں کہ جن کو بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام لانے والوں میں تیسرا یا چوتھا نمبر ان کا باہر کے لوگوں میں علماء نے لکھا ہے۔ حضرت سعد کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اور بنو زہرہ کا جو قبیلہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیہالی قبیلہ ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو ماموں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت سعد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سابقین اولین میں سے، یعنی پہلے اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے۔ اس طرح ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو ہم سب عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، تو حضرت سعد بھی ان 10 لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں ہے، جنتی ہے۔ بالکل ابتدائی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر انہوں نے خود اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ والدہ نے کہا کہ سعد تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، ایک الگ ہی دین قبول کر لیا ہے، والدہ کی بات تو ماننی چاہیے، تو میں اس وقت تک اب کھانا پینا نہیں کروں گی جب تک کہ تم اپنے باپ اور دادا کے دین کی طرف نہ لوٹاؤ۔ تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی۔ حضرت سعد ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس طرح کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک جان ہے، اگر آپ کو 100 جانیں بھی دی جائیں اور ہر جان کو اس ضد کی بنیاد پر آپ کو قربان کرنا چاہیں، جب بھی میں اپنے اس دین کو جس کو میں نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو یہ مضبوطی دیکھی اور دکھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور والدہ نے محسوس کیا کہ سعد پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اس کا ذکر خاص طور پہ قرآن مجید میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہم نے انسان کو کی ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ خاص انداز میں زور ڈالے، جہاد کرے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت سعد نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ ماں مر جائے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سعد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کسی کافر کا خون انہوں نے بہایا۔ ابتدا میں مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، پہاڑیوں کی طرف چلے جاتے، تو کچھ ایسے ہی چند مسلمان تھے جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پہاڑی پر چھپ کر نماز پڑھ رہے کہ کچھ کافروں کا گزر ہوا اور انہوں نے بکواسات شروع کی اور اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کی۔ تو یہ پرجوش تھے، اور اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت سعد کی عمر لکھی اور علماء نے کہ 17 برس تھی صرف،
تو نوجوان بالکل تھے، ان کو غصہ آیا، سامنے دیکھا کہ اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی ہے، ہڈی اٹھائی اور کافر کے سر پر دے مارا۔ تو یہ پہلا واقعہ بدلہ لینے اور خون بہانے کا ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیش آیا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے تیر چلایا۔ تیر ہجرت کے بعد شوال پہلی ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا کہ ذرا اطراف کا جائزہ لیا جائے، دشمنوں کی سرگرمیاں کیا ہیں اس کا پتہ کیا جائے۔ تو رابغ کے مقام پر ابو سفیان سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور کہا سنی ہوئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ دونوں طرف سے تیر اندازی ہو۔ تو یہاں سب سے پہلے جس نے تیر چلایا ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سعد بڑے ماہر تیر انداز تھے، بڑے، اور تیر اندازی میں ان کو بڑی مہارت اور خوبی حاصل تھی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات، اور یہ بھی ایک شرف کی بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں کفار کے نرغے میں آ گئے اور ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا، کچھ صحابہ تھے جن کی تعداد تقریباً 14 پہنچتی ہے، انصاری وہ تھے، اور قریش کے لوگوں میں سے صرف 2 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے جب خاص حالت پیش آئی۔ ایک حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، بات آئی آپ کے سامنے کہ احد کا پورا دن طلحہ کے لیے ہی تھا، تو بڑی محنت کی اور بڑی قربانی دی ہے۔ دوسرے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو تیر اندازی کے ذریعے سے کفار کو اور دشمنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ترکش میں جو تیر تھے وہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے سامنے بکھیر دیے اور کہا کہ ارمی، سعد تیر چلاؤ، اور کہا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، آپ پر فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو جمع کر دیا اور ان کو قربان کرنے کی بات کی ہو، صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو یہ شرف بھی حضرت سعد کو ان کی تیر اندازی میں مہارت کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ اسی غزوہ احد میں ایک منظر یہ سامنے آیا کہ ایک کافر حبان بن ارقد نے تیر چلایا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شریک تھی اور زخمیوں کی خدمت کر رہی تھی، ان کو پانی پلانے وغیرہ کا کام کر رہی تھی۔ اس نے خاص نشانہ سادھا اور اس طرح نشانہ سادھا کہ ایک طرح سے مرحلہ ہو گئی۔ تو یہ منظر دیکھ کر کافر کو بڑی ہنسی آئی اور اس نے زور سے قہقہا لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تو کوئی تیر تو نہیں تھا، بغیر انی کے ایک تیر تھا، تو حضرت سعد کو دیا اور کہا کہ اس کو مارو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا اور یہ تیر جا کر کافر کے حلق میں جا کر پیوست ہو گیا، اور وہ بھی ایسے گرا کہ اس کا کپڑا ہٹ گیا اس کی شرمگاہ سے۔ تو یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے اس منظر کو دیکھ کر کے آپ کی اندر کے دانت ظاہر ہو گئے۔ تو یہ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کیا کارنامہ ہے۔ غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ہے اور اس میں بھی ان کا کارنامہ ہے۔ بدر کے حوالے سے ایک قصہ یہ نقل کیا ہے کہ جب شریک ہو رہے تھے لوگ اور لوگوں کو چھانٹا جا رہا تھا، تو ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، چھوٹی عمر تھی ابھی، وہ چھوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا کہ ابھی جنگ میں شرکت کرنے کا زمانہ نہیں ہے ان کا۔ تو حضرت عمیر رونے لگ گئے، اور رونے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب حضرت سعد نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن میں، ان کے گلے میں تلوار لٹکائی حمائل کی، اور پھر یہ شرف عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ اس جنگ میں، یعنی بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، اور بدر کی لڑائی میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 14 ہے۔ تو مہاجرین کی طرف سے جو 6 لوگ شہید ہوئے تھے نا،
ان میں سے ایک نام عمیر بن ابی وقاص یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ زمانہ گزرا، تمام غزوات میں حضرت سعد کی شرکت رہی اور بہادری اور کے کارنامے سامنے آتے رہے۔ فتح مکہ کے سال حضرت سعد مکے میں تھے کہ بیمار پڑ گئے، اور بیماری اس حد تک بڑھی کہ ایک طرح سے مایوسی کی کیفیت ہونے لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اپنے اصحاب کے سلسلے میں اگر سنتے کہ بیمار پڑ گئے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے، سر پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید اب دنیا سے رخصتی ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث بننے والی ہے، اور کوئی تو وارث نہیں ہے میری، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کہا کہ پھر آدھا مال کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، پھر کہا کہ فَالثُّلُث یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 1/3 مال اللہ کے راستے میں کر دیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے گا اور آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا اور کچھ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اور پھر یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جائے، یہ اس بات کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ان کو آپ کنگال چھوڑ کر جائیں اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا، تو جو لوگ فائدہ اٹھانے والے تھے سعد سے وہ کون تھے؟ اہل ایمان، اور جنہوں نے نقصان اٹھایا وہ کون تھے؟ اہل کفر۔ اور یہ اہل کفر کون تھے؟ تو یہ فارس اور ایران کے اہل کفر تھے۔ یزدجرد جو ایران کا بادشاہ ہے نا، جب اسلامی لشکر آگے بڑھتا ہوا پہنچا ہے ایران کے علاقے میں اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یزدجرد خود مقابلے کے لیے آیا ہے کہ اب میں خود لڑوں گا۔ تو اب اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا، آپس میں بیٹھ کر شورا بیٹھ گیا ہے اور کیا کیا جائے، تو اکثر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نکلنا چاہیے اور کمانڈنگ کی ذمہ داری خود سنبھالنی چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تو فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے گا کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے امیر ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ، یہ حکمت کی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بات آئی ہے اس سے پہلے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک لیڈر کوئی اور ہو اور کوئی دستہ لڑے، اگر اس کی شکست ہوتی ہے نا تو ایک دستے کی شکست ہوگی، لیکن آپ جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ ہونے والی بات پیش آ جائے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ اسلام نے پورے کے پورے اسلام میں شکست کھا لی۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اس میں شرکت نہیں کریں گے، آپ دارالخلافہ میں یعنی دارالحکومت اور راجدھانی پہ رہیں گے اور یہاں سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ پوچھا کہ پھر کس کو اس کے لیے منتخب کیا جائے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پا لیا۔ پوچھا کس کو پایا؟ تو کہا کہ سعد بن ابی وقاص اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور پھر آگے اسلامی فتوحات کے سلسلے میں ان کا جو کردار رہا ہے انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ رائے مشورہ وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا جمہوری کہ زیادہ لوگ ایک بات کہہ رہے تو اسی کو کیا جائے گا، اور تھوڑے لوگ ایک طرف اگر ہو جا رہے تو وہ بات کمزور ہو جائے گی۔ اسلام میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ اسلام میں اصول کیا ہے؟ تو اچھی رائے اور اچھی بات اگر 10 کے بالمقابل ایک آدمی بھی کہے گا نا تو جو اچھی رائے ہوگی اس کو قبول کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ تو وہ امیر اور حاکم اس کا فیصلہ کرے گا۔
اکثریت کا اعتبار کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں. یہ مجبوری کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جہاں فیصلہ کرنا مشکل ہو، رائے قائم کرنا آسان نہیں ہو. لیکن جب یہ بات طے ہو جائے کہ یہ رائے ہی اچھی ہے تو پھر 10 اور 20 کے بالمقابل ایک شخص کی رائے بھی قابل قبول ہوگی اور اس کے مطابق عمل ہوگا. اس کا نمونہ کہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے میں اور اس مشورے کو قبول کرنے میں امیر المؤمنین کی طرف سے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.